کہ جس بندے کی جب میں کہتا ہوں لیفٹیننٹ عزیر کی بیٹی کا نام کیا آپ کو پتا چلے تاکہ آپ کو آپ کی بیٹی دکھے. جب میں کسی سپاہی کا نام لیتا ہوں محمد ادریس کا میں نام آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو آپ کی اور مجھے اپنی والدہ دکھیں. کیونکہ جب تک یہ آپ نائز نہیں کریں گے, آپ اسی طرح نمبر میں بات کرتے رہیں گے, تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جس دن آپ کو اپنی بیٹی دکھے گی اس کی بیٹی میں, اس دن آپ اس آپریشن کو سپورٹ کریں گے. جس دن آپ کو اس کی ماں دکھے گی اپنی والدہ میں, اس دن کے بعد آپ پھر ان کو دوبارہ آباد نہیں کریں گے, ان کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اس وجہ سے میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, لیکن میں اگلی مرتبہ آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے یہ تمام نمبرز لے, شہداء کتنے ہیں, کو جہنم رسید کیا گیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں گا. مرتضیٰ صاحب میں آتا ہوں جی. میں ہمارے اپنے شہید ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی. مجھے ایک دوسری بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ریونیو ریکوائرمنٹس آئیں گی وہ ہم اس دفعہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. نہیں, ریونیو ریکوائرمنٹ ہم نے امپلیمنٹ کی ہیں, بوجھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ڈائیورژنز روکی ہیں ریونیو ریکوائرمنٹ سے پہلے. یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ٹاپ سٹی میں ایک پکڑا گیا. ٹاپ سٹی جو معیز خان ہے وہ وہاں پہ کلرک تھا, اس نے بھی بیوہ کا حق کھایا. وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں انہوں کو کوئی کسی کو پیسے نہیں ملے. آپ نے ٹاپ سٹی کی بات کر دی ہے تو اس بیوہ کو, اس افتخار کی بیوہ ہے, اور ابھی آج یہ اس کے پاس آ گیا اور اس سے آگے پھر چلے گی. یہ میں نے تو جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. میں آپ سے وہ بات ہی نہیں کی جو آپ نے رپورٹ نہیں کی. ٹاپ سٹی کا ذکر آپ نے کیا, ابھی بھی جب میں نام لے رہا تھا تو میں نے ٹاپ سٹی کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کیا. میں نے تو ایک ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر کیا تو آپ میں سے کسی نے کہا ٹاپ سٹی. اس وجہ سے جو آپ کہے جاتے ہیں, جو آپ لکھتے ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے وہی رکھ رہا ہوں. میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ آپ ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہمارے ہاتھ ہیں, تو آپ جو بھی تحریر کریں گے یا جو بھی کہیں گے اس میں کچھ ایلیمنٹ آف ریسپانسبلٹی ہوگا. تو یہ تو آئی لک اپ ٹو یو کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور یہ جو ابھی آپ نے لقمہ دیا میں نے نہیں کہا. میں نے تو کسی شہر کا نام, کسی شخص کا نام بھی نہیں لیا. یہ شہر کا نام, آبادی کا نام, قصبے کا نام, سٹی کا نام بھی آپ نے لیا, لوگوں کے نام بھی آپ نے لیے, میں نے نہیں لیے. میں نے تو احتراماً جب تک ثابت نہیں ہوتا کسی شخص کا نام نہیں لیا. اس وجہ سے میں نہیں جانتا, اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, اور کسی بیوہ کا حق مارا جا رہا ہے تو 100% اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن کیونکہ اس وقت میں بات وہ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے اندر کیا کیا انٹریگ چل رہی تھی, پی ٹی آئی کیا کیا کر رہی تھی, اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا, تو اسی حوالے سے میں نے گفتگو کو آگے جی آنے دیں بھائی, مجھے بھی تھوڑا سا پریویلیج دے دیں. جی فرمائیے. صدیق صاحب کل مانی پی ٹی آئی نے کل ہی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ رجیم آپریشن اور 9 مئی یہ میرے خلاف سازش ہے, اس پہ انکوائری دکھائی جائے. سیاسی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اسکیپ بورڈ بنا رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین کو, جن کا آپ نے ڈپٹی چیئرمین تو وہ ہیں, چیئرمین وہ ہیں. آپ نے الٹا دیا, آپ بھولتی ہیں نام کا. تو ڈپٹی چیئرمین آلریڈی جیل میں, چیئرمین صاحب کو اب پکڑا ہے. سنیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے یہ تو تمام تحقیق جو ہے ادارہ جاتی ہے, اور اسی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا ہوں. میں پریجوڈس نہیں کیسز کو کرنا چاہ رہا. اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں سامنے آ جائے گا. یعنی ایک ادارہ ہے, ان کے کچھ قوانین ہیں, اس کے مطابق وہ معاملات اپنے طے کرتے ہیں. کوئی ایسے معمولی چیز تو نہیں کہ کسی کو پکڑ کے کورٹ مارشل کر دیا جائے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, اور معمولی بات تو نہیں کہ اتنے بڑے افسر کا کورٹ مارشل کر دیا جائے. تو جو ان کے پاس ہے, میرے پاس تو وہ انفارمیشن نہیں ہے, مگر ادارہ جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا ہوا ہے جس کے جواب میں کورٹ مارشل ہونا چاہیے, تو وہ کر رہا ہے کورٹ مارشل. اپنے قوانین کے مطابق, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کر رہا ہے.
اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ روایت پڑ جائے کہ ہر دفعہ جب چیف کی سلیکشن یا چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے کا وقت آئے تو غدر مچ جائے، اندر بھی غدر مچ جائے، باہر بھی غدر مچ جائے، تو آپ کس طرح کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں؟ جہاں پہ جتھے باہر نکل رہے ہوں، ہر اپوائنٹمنٹ اس بات پہ ہو کہ کس کے ہاتھ میں بندوقیں زیادہ ہیں یا کون زیادہ لوگوں کو گرا سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں چلے گا نا، ایسے تو پرچون کی دکان نہیں چلتی، تو ملک کیسے چلے گا؟ تو ادارے کی تحقیق ہے، وہ ادارہ انڈیپینڈنٹلی تحقیق کر رہا ہے، اس ادارے نے اپنے ادارے کے افسران جو ہیں ان کو تحویل میں لیا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ روابط کا ذکر آ رہا ہے، اس میں سے بے شمار ڈیٹا جو ہے وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ میں آپ کو یہ جو میں ڈیوڈ فینٹن اور یہ ساری چیزیں پیش کر رہا ہوں، ساتھ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں، جائیں، امریکہ میں رپورٹ ہوتا ہے، ویب سائٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون کون نے کس کو پیسے دیے ہیں لابنگ کرنے کے لیے، تو جا کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، ڈیوڈ فینٹن ہے یا نہیں ہے۔ اور ڈیوڈ فینٹن 30 سال سے 40 سال سے پاکستان کی ایٹامک پروگرام کے خلاف انڈیپینڈنٹلی ان کا ایجنٹ بننے سے پہلے کیمپین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو ڈھونڈ لیں۔ آپ سارے تحقیق کرتے ہیں، آج شام تک ڈھونڈ لیں، تو مجھے شام کو بلا لیجئے گا پریس کانفرنس دوبارہ آپ کسی جگہ پہ، اور میرے سامنے رکھ دے ایویڈنس کہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کو لابسٹ مقرر کر رہے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، تو میں پھر یہاں پر کیا کہوں؟ تو میں تو آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، کچھ آپ نے رپورٹ کی ہیں، کچھ اداروں نے رپورٹ کی ہیں، بالکل اسی طرح میں بڑے احترام سے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اگر کسی کو بے بنیاد پکڑا ہے تو وہ چھٹ جائے گا۔ اگر کوئی بے بنیاد